الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة اور ہم نے کہا اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے وافر جہاں سے تم چاہو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور نہ قریب آنا اس درخت کے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پس ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا پس دور کر دیا ان دونوں کو شیطان نے اس راحت اور آرام کی جگہ سے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ پس نکال دیا ان دونوں کو اس میں سے جس میں وہ تھے
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ایک وقت مقررہ تک۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جو آیات اس وقت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ تکملہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ اور قصہ کی۔ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی علمی بڑھوتری اور ان کی فضیلت اور خلافت عرضی کے لیے ان کا موضوع اور مناسب ہونا اور اس کا حقدار ہونا واضح فرما دیا، فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا اور ان کی علمی فضیلت کا ان سے اعتراف کروایا، اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے گھمنڈ اور اپنے غرور، اپنے تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ رب العزت کے فیصلے کے اوپر بھی اعتراض کیا اور اس کو خلاف عدل اور خلاف انصاف کہا کہ اللہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اس کے اندر رفعت ہے، بلندی ہے، اور مٹی میں پستی ہے، تو آپ ایک سر بلند کو ایک پست کے سامنے ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، اور مجھ سے آدم کو سجدہ کروانا چاہ رہے ہیں، یہ تو خلاف عدل ہے، خلاف انصاف۔ تو اس کے اس تکبر، غرور اور گھمنڈ اور رعونت اور فرعونیت کی وجہ سے اسے مردود قرار دیا گیا اور اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ تو اب اس کے بعد ایک عرصہ تک آدم علیہ السلام جنت میں تنہا اور اکیلے رہے، اور اس مدت میں آدم علیہ السلام کو ایک قسم کی وحشت اور ایک قسم کی کمی محسوس ہوتی تھی، اپنا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ بتقاضائے فطرت ان کی خواہش تھی کہ کوئی ہم جنس ہو۔ تو ایک مرتبہ جب آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، کوئی مادہ لے کر۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سرہانے ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اماں حوا نے فرمایا کہ میں حوا ہوں،
میں ایک عورت ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کو سکون اور راحت حاصل ہو اور مجھے آپ کی وجہ سے سکون اور اطمینان بھی ملے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کا کیا نام ہے، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے وجہ دریافت کی کہ حوا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، تو فرمایا اس کا نام حوا اس لیے ہے کہ ایک زندہ سے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو اب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت کے اندر وافر مقدار میں بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشقت کے کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو اور جتنا تم چاہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ایک درخت کو معین کر کے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ آنا، یعنی اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے بن جاؤ گے۔ اب فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں جنت میں رہنے لگے، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر جو انداز خطاب اپنایا، وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت، اے آدم سکونت اختیار کرو تم، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور تمہاری بیوی جنت میں۔ یہاں پر جو الفاظ اسکن کے، یہ الفاظ اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہاری جو یہاں پر سکونت ہے وہ عارضی ہوگی اور مستقل اور دائمی نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے علم کے اندر یہ بات تھی کہ آگے جا کر کے ایسے واقعات ظاہر ہوں گے کہ جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا اس کو کہ تم یہاں پر سکونت اختیار کرو، یہاں پر رہو۔ اسی سے حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی سے یہ کہہ دے کہ تم میرے گھر کے اندر سکونت اختیار کرو، میرا گھر تمہارا مسکن ہے، تم یہاں رہ سکتے ہو، تو یہ کہنے سے وہ آدمی اس گھر کا مالک نہیں بن جائے، بلکہ اس کو ایک عارضی طور پر رہنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ تو جنت کی جو سکونت تھی وہ عارضی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جنت تمہارا ہمیشہ کے لیے مقام ہے، یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم اس کے اندر رہو، اس لیے کہ جنت جو مستقل ٹھکانہ بنے گا تو فرمایا کہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے عوض میں، ایمان اور اعمال صالحہ کے بدلے میں بنے گا، اور قیامت کے بعد اللہ رب العزت یہ مستقل ٹھکانہ عطا فرمائیں اہل ایمان کو۔ اسی طرح یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خطاب جو کیا آدم علیہ السلام کو کیا، اور جنت میں رہنے کا حکم دونوں کو ہے۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ اسکنا کہ تم دونوں جنت کے اندر سکونت اختیار کرو، بلکہ خطاب آدم کو کیا اور فرمایا کہ تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ جنت میں رہے گی۔ اسی سے فقہا نے مسئلہ استنباط کیا، مسئلہ نکالا ہے
کہ عورت کی رہائش کی جو ذمہ داری ہے وہ خاوند کے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ ہے۔ عورت کے لیے رہائش کا جو بندوبست ہے یہ اس کی شوہر اور اس کے خاوند کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی عورت کے لیے رہنے کا انتظام کرے، بندوبست کرے۔ اور اسی میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت وہیں پر رہے گی جہاں پر اس کا خاوند رہے گا۔ جس گھر میں خاوند کی سکونت ہوگی اسی گھر میں عورت کی بھی سکونت ہوگی۔ تو فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور جنت میں سے وافر کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم چاہو۔ رغدن کہتے ہیں وافر مقدار میں کسی چیز کا حاصل ہونا جس کے حاصل کرنے میں انسان کو محنت نہ کرنی پڑے، مشقت نہ اٹھانی پڑے، اور بغیر محنت اور مشقت اٹھائے ہوئے کسی کو کوئی چیز مل جائے۔ اور فرمایا کہ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ جہاں سے تم دونوں چاہو کھاؤ۔ تو اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ عورت اس بات کی پابند نہیں ہے کہ جو مرد کھائے عورت بھی وہی کھائے، بلکہ عورت اپنی پسند کے مطابق جو چیز چاہے وہ کھا سکتی ہے، مرد اپنی پسند کے مطابق کھائے۔ عورت اس کی مجبور نہیں ہے کہ جو مرد کھائے تو عورت بھی لازماً وہی چیز کھائے۔ اور فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم تم اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب وہ درخت کون سا تھا؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ یہ جو درخت تھا کھجور کا درخت تھا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ انجیر کا درخت تھا، اور بعض نے فرمایا کہ انگور کا درخت تھا، بعض نے فرمایا کہ سنبلہ کا درخت تھا، اور بعض نے فرمایا کہ یہ گیہوں کا گندم کا درخت۔ قرآن کریم نے اس درخت کی تعیین نہیں کی ہے کہ وہ کس چیز کا درخت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھو اس درخت کے قریب بھی نہیں آنا۔ درخت کے قریب جانے سے روکنا فرمایا اس وجہ سے تھا کہ کہیں اس درخت کا پھل نہ کھا لیں۔ مقصد ہے پھل کھانے سے روکنا، لیکن فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ آنا۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں، اصول فقہ کی اصطلاح میں سد ذرائع کہا جاتا ہے، کہ ایک چیز اپنی ذات کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اگر اس چیز کے پاس انسان چلا جائے تو اس بات کا احتمال ہے کہ اس کو استعمال کر لے، اور استعمال کرنے کی وجہ سے وہ گناہ کا مرتکب ہو جائے، حرام کا وہ مرتکب بن جائے۔ تو اس لیے دور ہی سے رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے کہ تم اس چیز کے قریب بھی مت پڑو، تاکہ اس چیز کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو مقصد یہاں پر بھی اللہ رب العزت کا یہ تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھائے، لیکن فرما دی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم اس درخت کے قریب بھی مت آنا۔ اگر تم اس درخت کے قریب آ گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے بن جاؤ۔ اب یہ کہ آدم علیہ السلام جس جنت کے اندر تھے وہ کون سی جنت تھی، اس کے اندر بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خاص جنت تیار کی تھی آدم علیہ السلام کے لیے، لیکن راجح اور افضل قول یہ ہے جمہور کے نزدیک کہ وہ جنت المأویٰ ہے، جس کا ذکر سورہ نجم کے اندر اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہیٰ عندہا جنت المأویٰ، کہ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا قیام جو تھا
وہ اس جنت المأوا کے اندر تھا کہ جہاں مرنے کے بعد اہل ایمان جائیں گے، ان کا داخلہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔